ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ قومی خونین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان نے ACO میں دہشت گردی سے متعلق مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا، دہشت گردی کا ہر عمل مجرمانہ، ACO کا متحد ہونا ضروری۔ دہلی یونیورسٹی میں اسلام، پاکستان اور سیاسی تشدد سے متعلق نصاب ہٹانے کی سفارش، اساتذہ کا اعتراض، طلباء میں بھی تشویش۔ الیکشن کمیشن کی خاموشی پر کانگریس برہم، مہاراشٹر اور ہریانہ کی ووٹنگ ویڈیو اور ووٹر لسٹ ایک ہفتے میں دینے کا مطالبہ۔ ہندوستانی فضائیہ کے شبھانشو شکلا آج انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر پہنچیں گے، خلائی تاریخ میں نیا باب۔ ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے سے کئی مقامات پر سیلاب، 2 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، راحت اور بچاؤ کا کام جاری۔ اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین اور پاکستان کے اتحاد کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے ہوئے رکن ممالک کے دہشت گردی پر مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ACO کے رکن ممالک کے وزرائے دفاع کا 2 روزہ اجلاس چین کے شہر چنگ داؤ میں جاری ہے۔ چین کی صدارت میں ہونے والی اس میٹنگ میں ہندوستان کی نمائندگی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کر رہے ہیں۔ ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دہشت گردی پر رکن ممالک کے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چین اور پاکستان مشترکہ بیان میں جموں کشمیر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے بجائے جعفر ٹرین ہائی جیک کے معاملے کو بیان میں پاکستان میں شامل کرنے پر آمادہ تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان نے اس پر سخت اعتراض کیا اور بیان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ACO کی میٹنگ کے اختتام کے بعد مشترکہ بیان جاری نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سامنے دہشت گردی پر ہندوستان کے موقف کو بالکل واضح کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی کا ہر عمل مجرمانہ اور بلا جواز ہے۔ تنظیم کو اجتماعی سلامتی کو درپیش اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ راجناتھ سنگھ نے چین کے چنگداؤ میں جمعرات کو ACO ممالک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں زور دے کر کہا، امن اور خوشحالی دہشت گردی اور غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دہشت گردی کے مرتکبوں، حامیوں، مالی معاونین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری ہے۔ It is my pleasure to be here in Qingdao to participate in the ACO Defense Ministers meeting. At the outset, I would like to thank our hosts for their warm hospitality. I would also like to congratulate Belarus for joining the ACO family as a new member. Excellency, the world we live in is undergoing a drastic transformation. Globalization, which once brought us closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral systems has made it harder to address urgent challenges, from maintaining peace and security to rebuilding economies after the pandemic. At the same time, competition between major powers is intensifying, with trade and technology being increasingly used as tools in geopolitical rivalries. Excellency, India believes that the reformed multilateralism can help build cooperation to prevent conflict between countries by creating mechanisms for dialogue and collaboration. No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. Excellency, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of ACO becomes very important today. ACO member countries
contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन ईगल कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के दौरान पोलिंग में होने वाले दिन की वीडियो फुटेज और महाराष्ट्र की डिजिटल मिशन रेडियल वोटर लिस्ट एक हफ्ते के अंदर फराहम करे। कांग्रेस ने यह मुतालबा इस वक्त किया जब इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को मुलाकात की पेशकश की है ताकि वो महाराष्ट्र के 2024 के असम्बली इंतखाबात से जुड़े इन खदशात पर गुफ्तगू कर सकें जो इन्होंने इस कांग्रेस पार्टी ने मुतादिद मौके पर उठाए हैं। ईगल ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कमीशन को याद दिलाया कि दिसंबर 2024 से अब तक कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा खतूत बयानात, पार्लियामेंट में तकारीर और PIL के ज़रिए इस मामले को बार बार उठा चुके हैं। उनके मुताबिक महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में गैरमामूली इजाफा हुआ है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA सियासत के निसाब से इस्लाम, पाकिस्तान, चीन और सियासी तशद्दुद जैसे अहम मौज़ूआत को हटाने की सिफारिश की गई है जिस पर यूनिवर्सिटी के कई असातिज़ा ने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया है। इत्तलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तालीमी उमूर की मुस्तकिल कमेटी ने हालिया इजलास में मुतादिद मज़ामीन पर नज़रसानी की और कुछ को मुकम्मल तौर पर हटाने या उनकी जगह नए मज़ामीन शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश ऐसे वक्त में आई जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तमाम शोबेजात को हिदायत दी थी कि अपने निसाब का जायज़ा लें और पाकिस्तान की गैर ज़रूरी सिताइश को निकालें। यह बयान अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद दिया गया था। मुस्तकिल कमेटी की रुकन डॉक्टर मोनामी सिन्हा ने बताया कि MA सियासत के निसाब की नज़रसानी की गई है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एंड दी वर्ल्ड, मौजूदा दुनिया में चीन का किरदार, इस्लाम और आलमी ताल्लुकात, पाकिस्तान, रियासत व समाज और मजहबी कौम परस्ती और सियासी तशद्दुद जैसे मज़ामीन को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है या नए मवाद से तब्दील किया जाएगा। डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि इन मौज़ूआत को निसाब से हटाना इल्मी, तनज़्ज़ुली और जियो पॉलिटिकल समझबूझ को कमज़ोर करेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क का तफसीली मुतालिया हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को समझने में मदद देता है, जबकि चीन आज के आलमी मंजरनामे में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। इसे नज़रअंदाज करना गलत होगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 272 हिंदुस्तानियों और 3 नेपालियों को लेकर एक और तैयारा कल रात यहां पहुंचा। स्पेशल ऑपरेशन के बारे में मालूमात फराहम करते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इस तैयारे के ज़रिए मगरबी एशिया में कशीदगी के दरमियान 3426 हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान से ताहाल 4000 अफराद को बहिफाजत हिंदुस्तान लाया गया है और इसराइल और ईरान से तमाम शहरियों को बहिफाजत वापसी तक बहिफाजत ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा। मुल्क लौटने वाले मुसाफिरीन ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है कि उन्हें बर वक्त बहिफाजत ईरान से मुल्क लाने में हुकूमत हिंद ने भरपूर मदद की है। ईरान में जो हालत है वो अनप्रेसिडेंट थे, हमको पता नहीं कैसे हैंडल करना था और एम्बेसी की तारीफ करना पड़ेगी कि वो हमसे जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से फ्राइडे, तो तब से लेके वो गाइडलाइंस इशू करके टच में रह के इंडियंस को कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे हैंडल करना है और अगर बोले तो कंसोल करने का बहुत अगर ये करना कंट्रीब्यूशन उनका ही रहा है। तो तब से उन्होंने खुद को इवैक्यूएट किया उधर से मशहद और मशहद से दिल्ली। तो सर्विस अगर बोले तो एकदम ही अच्छी थी, उन्होंने हैंडलिंग अच्छे से किया और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान कि उन्होंने हमको इवैक्यूएशन और रिपैट्रिएशन के लिए और हैंडलिंग से ये किया
اور ہم سیفلی ادھر پہ ہیں ابھی. سب سے بڑی چیز یہ رہی کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہر جگہ پر ہر مقام پر آگے بڑھ کر ہماری مدد کی، کمک کی، اور اس کے بعد بھی دوسرے جو ساتھی جو دوسری جگہوں پر رہ گئے تھے ان حالات میں ہمیں ایک جگہ پر جمع کر کے انڈیا بھیجنے کی کوشش کی اور انڈیا لانے تک یعنی دہلی تک لانے میں بڑا رول ادا کیا ہے. ہندوستان نے بہترین انداز سے ہماری مدد کی ہے، کمک کی ہے. اسی طریقے سے کرناٹک کی حکومت نے بھی بہترین ہمارا ساتھ دیا ہے. سب سے پہلے تو میں انڈیا حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے بہترین فیسلٹی جو ہیں ہمیں فراہم کی، چاہے ہوٹل کے حوالے سے دیکھیں، چاہے ہمیں جہاز کے ذریعے یہاں پہ لانا، اور یہاں پہ بھی جو ہے خود دہلی ایئرپورٹ کے اندر بھی جو ہے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو ہم تہ دل سے اپنے تمام لداخ کے ہمارے ساتھ جو آنے والے تمام ممبران کی طرف سے جو ہے ہم انڈیا حکومت کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایران سے ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ایمبیسی نے ہمارا بہت اچھا خیال رکھا ہے اور ہم کو 5 اسٹار ہوٹل بھی وہاں پہ دیے، بہترین کھانے دیے اور کسی طرح کی ہم کو پریشانی نہیں ہوئی. ہم کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی جنگ کا ماحول ہے، اور ہم کو بہترین طریقے سے یہاں سے ہمارے ہندوستان ایمبیسی نے ہم کو یہاں پہ پہنچایا اور ہم بہت خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ایسے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا لہرائے. 1 جولائی 2025 سے کئی بڑی تبدیلی نافذ ہونے جا رہی ہے جو سیدھے طور پر عام لوگوں کی جیب اور روزمرہ کے کاموں پر اثر ڈالے گی. ریلوے ٹکٹ بکنگ، کریڈٹ کارڈ پیمنٹ، آن لائن وائلیٹ ٹرانزیکشن اور پین کارڈ جیسے ضروری کاموں کے ضابطے بدل رہے ہیں. ساتھ ہی ریلوے اپنا کرایہ بڑھانے والا ہے. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو LPG سلنڈر کی قیمت طے ہوتے ہیں. اگر سلنڈر مہنگا ہوتا ہے تو کچن کا بجٹ اپنے آپ بگڑ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلی آپ کے بجٹ پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے. ہندوستانی فضائیہ کے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر پہنچنے والے دوسرے ہندوستانی بننے جا رہے ہیں. ان کی روانگی ناسا کے کیپ کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوئی، جہاں سے وہ اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ پر سوار ہو کر خلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں. ان کے ساتھ امریکہ، پولینڈ اور ہنگری کے 3 دیگر خلاباز بھی شامل ہیں. خیال رہے کہ بدھ کو ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے ان کی پرواز فلوریڈا سے عمل میں آئی. خلائی جہاز اب زمین کا چکر کاٹ رہا ہے اور آج شام ISS کے 12 ماڈیول کے سامنے والے ایئرپورٹ پر ڈاک کرے گا، یعنی لنگر انداز ہوگا. ایکسیوم 4 مشن میں شبھانشو شکلا پائلٹ کے طور پر شامل ہیں. مشن کے دوران شبھانشو شکلا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر قیام کے دوران غذا اور خلائی غذائیت سے متعلق سائنسی تجربے انجام دیں گے. یہ تجربات اسرو، DBAT اور ناسا کے مشترکہ کوششوں سے تیار کیے گئے ہیں. ان تجربات کا مقصد خلا میں طویل مدت قیام کے لیے پائیدار زندگی کے تحفظاتی نظام کو سمجھنا ہے. ہماچل پردیش کے کانگڑا اور کلو اضلاع میں بادل پھٹنے کے واقعات کی وجہ سے آنے والی شدید سیلاب میں 2 لوگوں کی موت واقع ہوئی اور 7 سے 10 لوگ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے. حکام نے یہ جانکاری دی ہے. ہنگامی امدادی ٹیمیں ضلع انتظامیہ اور پولیس حکام کانگڑا ضلع کے خانیارہ گاؤں میں موقع پر پہنچ گئے، جہاں سے 2 لاشیں نکالی گئی ہیں. حکام کے مطابق سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے. وزیر اعلیٰ کے دفتر اور کانگڑا کے ڈپٹی کمشنر نے صورتحال کو سنگین اور تیزی سے تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے قرار دیا. بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں ایک پاور پروجیکٹ چل رہا تھا جہاں زیادہ تر مزدور کام کر رہے تھے. اسی دوران اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور بہت سے لوگ تیز پانی میں بہہ گئے. ادھر گجرات میں بھی بارش نے تباہی مچا دی ہے. گجرات میں مانسون نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جم کر قہر برپا کیا ہے. یہاں کئی مقامات پر سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے کچھ دنوں تک بارش رہنے کی وارننگ دی ہے. IMD کے مطابق 26 سے 28 جون تک پورے گجرات میں بارش، گرج اور بجلی کے ساتھ مانسون کا اثر بنا رہے گا. ضلع انتظامیہ کو اچانک سیلاب اور نقل و حمل اور بنیادی ڈھانچے میں رکاوٹ پیدا ہونے کے اندیشے کے پیش نظر چوکس رہنے کو کہا گیا ہے. آمدرا گاؤں سے بول رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں اوپری مانسون کامگیری جو گاؤں کی پنچایت نے کرنی تھی وہ کچھ کیا نہیں ہے. اسی لیے 2 دن سے جو بارش آ رہی ہے سب گھروں میں بھی پانی آ گیا ہے. سب گھر والے بھی پریشان ہیں. ایک گھر والوں نے پنچایت کو بھی کمپلین کی ہے، پولیس اسٹیشن میں بھی کمپلین کی ہے، TDO میں، لیکن کوئی جوابدار ادھیکاری ادھر آئے نہیں ہیں اور سب گاؤں والے پریشان ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ گرام پنچایت کی اور سے، سرپنچ کی اور سے بار بار رجوعات کرنے کے باوجود انہوں نے پری مانسون
कामगिरी जो करनी थी वो की नहीं। इसका परिणाम ये है कि यहाँ पे स्कूल में काफ़ी सारे घरों में पानी भर गया है। जिस घरों में भी पानी भरा है वो छोटे और गरीब लोग हैं। सरपंच को बार बार रजूआत की, उसके बाद टीडीओ को भी रजूआत की और पुलिस स्टेशन में भी अर्जी दी, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं, आकर देख के चला जाता है। 2 दिन के वक्त हो गया है, देख के चले गए, लेकिन आज नौबत यह है कि स्कूल में भी पानी भर गया है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे के पढ़ने के स्कूल में भी रजा दे दी है। मेरे घर में बहुत पानी भर रहा है, लेकिन हमारे काका पानी निकल नहीं रहा है। हमें सरपंच ने बोला, सरपंच भी निकल नहीं रहा है, हमारे से नहीं होगा इनके। हम अधिकारी से पुलिस स्टेशन गए, वो भी निकल नहीं रहा है। हम क्या करें, हमारे घर में पानी है, खूब नुकसान हो रहा है। मेरी मम्मी अकेली है, हम क्या कर रहे हैं, उसका भी कोई नहीं है। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ पे एक और नारा। हिंदुस्तान ने एसीओ में दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, दहशतगर्दी का हर अमल मुजरिमाना, एसीओ का मुत्तहिद होना जरूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्लाम, पाकिस्तान और सियासी तशद्दुद से मुताल्लिक निसाब हटाने की सिफारिश, असातिज़ा का एतराज़, तुलबा में भी तशवीश। इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर कांग्रेस बरहम, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग वीडियो और वोटर लिस्ट 1 हफ्ते में देने का मुतालबा। हिंदुस्तानी फिजाइया के शुभांशु शुक्ला आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे, खलाई तारीख में नया बाब। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई मुकामात पर सैलाब, 2 अफराद हलाक, मुतादिद लापता, राहत और बचाव का काम जारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।